یہ اللہ کا کام ہے. جب آپ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہو رہی. اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. مجھے بڑا ایک سکون ملتا ہے, رات کو نیند بڑی زبردست آتی ہے. اس وقت ہم موجود ہیں صدر راولپنڈی میں ایک ایسے شخص کے ساتھ جو روزانہ 200 سے زائد افراد کو فری کھانا بانٹتا ہے, اور یہ کام وہ عرصہ 6 سال سے کر رہا ہے. آئیے جانتے ہیں محمد خالد صاحب سے کہ یہ کس لیے یہ کام انہوں نے شروع کیا تھا اور اس کے اخراجات یہ کیسے مینج کریں. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی الحمدللہ. مجھے یہ بتائیں, روزانہ 200 افراد میں کھانا بانٹ رہے ہیں آپ, یہ موٹیویشن سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہاں سے ملی آپ کو؟ یہ مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے ہوئے نا, کھانے کا. تو جب میں کام کر رہا تھا تو میرے پاس ایک میرے بھائی آئے, اپنی مارکیٹ, ہمارے کمپیوٹر مارکیٹ کے دکاندار ہیں نعمان بھائی. تو انہوں نے آ کے مجھے کہا جی کہ آپ ایسا کریں کہ روز 25 بندوں کو کھانا میری طرف سے نا فری کھانا کھلائیں, تو میں آپ کو روزانہ پیسے دے دیا کروں گا. جب انہوں نے مجھے یہ کہا تو میں نے کہا کہ خود میں کوکنگ کر رہا ہوں, خود میں یہ سارے معاملات چلا رہا ہوں, تو میں بھی بیچ میں شامل ہوتا ہوں. تو ہم یہ مقصد ہے کہ ان کو ڈبل کر دیتے ہیں کہ معاملات کو. تو دونوں نے ہم نے مل کے شروع کیا, 25-30 بندوں سے 40 بندوں سے کام شروع کیا. تو جب یہ شروع کیا تو کام بڑھتا گیا, اور بیچ میں ہمارے پاس اسی مارکیٹ کے دکاندار ہیں, متی اور رحمان صاحب ہیں, ارشد بھائی ہیں, خرم بھائی ہیں, اور اپنا جبار بھائی ہیں, ذوالفقار بھائی ہیں. یہ سارے مل کے ہم نے, یہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, اور میں اپنے بھی بیچ میں شامل کرتا ہوں. اور کچھ ہمیں مقصد ہے کہ باہر سے سپورٹ آ جاتی ہے, غلہ رکھا ہوا ہے تو ادھر سے آتا ہے. تو یہ ہم اس کام کو بڑھاتے گئے ہیں اور کام بڑھ گیا ہے, اور شکر الحمدللہ ہم تقریباً 180 سے لے کر 250 تک بندوں کو روزانہ فری کھانا کھلاتے ہیں. اچھا, 200 افراد کو کھانا کھلانے کا مطلب ہے روزانہ کا تقریباً 5 سے 10 ہزار کا خرچہ, اور مہینے میں اس کو ملٹیپلائی کریں تو لاکھوں میں پہنچ جاتا ہے. تو سر, لاکھوں کی ڈونیشن 2-4 دکاندار مل کے کیسے مینج کرتے ہیں؟ نہیں جی, میں وہ اتنی ڈونیشن اس طرح اتنی کمزور ڈونیشن نہیں ہے کہ مقصد ہے کہ ان کو کم دیا جائے. وہ مجھے ٹھیک پیسے دیتے ہیں, اچھے پیسے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے مقصد ہے کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے اویس بھائی کہ یہ اللہ کا کام ہے. جب آپ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے. ہمیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اس کام کے, کوئی رکاوٹ نہیں ہو رہی. اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. ہم یہ کام بڑے اچھے طریقے سے, بڑے خوبصورتی سے اس نظام کو چلا رہے ہیں اللہ کی مدد سے. اور وہ جو ہے ایک میرے دوست ہے چائنا میں ہے, وہ بھی مجھے پیسے بھیجتے ہیں. ادھر سے پنڈی دکاندار ہیں, یہ میں اچھی سپورٹ آتی ہے, یعنی کہ یہ کمزور ڈونیشن نہیں ہوتی, اچھی ڈونیشن ہوتی ہے, تو ہم یہ کام کر رہے ہیں. اچھا, اس کے لیے آپ نے ہوٹل یا مارکیٹ دکان کی بجائے ایک گاڑی کا انتخاب کیا, تو یہ کس لیے آپ نے انتخاب کیا گاڑی کا؟ جب یہ کام شروع کیا تھا اس وقت تب میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ جی کہ میں کوئی دکان یا ہوٹل یا کوئی اس طرح کا بڑا نظام کیا جائے. تو میرے جو میں پہلے کام کرتا ہوں, ان دوستوں نے مجھے کہا کہ تم اس گاڑی میں ہی اپنا کام یہ شروع کرو کھانے کا. تو اسی مارکیٹ میں شروع کیا, اسی جگہ کے اوپر جس جگہ میں کھڑا ہوں اسی جگہ کے اوپر ہم نے 7 سال پہلے یہ کام شروع کیا تھا. تھوڑا سا کام شروع کیا تھا, جب یہ بیچ میں راہ اللہ کی تجارت شروع کی تو پھر وہ کام بھی بڑھتا گیا میرا, اور یہ معاملات بھی بڑھتے گئے. تو ہوٹل کا مقصد ہے کہ مجھے ضرورت نہیں پڑی کہ جی کہ صدر جیسے علاقے میں جہاں لاکھوں روپے کرایہ ہے دکانوں کا, تو مجھے وہ ان کی کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ جی کہ ایسے ہی میرا اللہ کا میری مدد کرتا ہے. میں گاڑی میں ہی اپنا سارا سامان بیچ کے گھر چلا جاتا ہوں شام کو. اچھا, آپ کا تعلق گجرانوالہ سے ہے اور آپ یہ کار خیر کا کام 7 سال سے پنڈی میں کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگا کہ پنڈی میں زیادہ اس کی ضرورت ہے؟ نہیں, بیسیکلی میں رہنے والا گجرانوالہ کا ضرور ہوں, لیکن مقصد ہے کہ میں بائی برتھ راولپنڈی میں ہی ہے, معاملات ہیں میرے, میں اسی جگہ پہ پیدا ہوا, جوان ہوا, بڑے ہوئے, اب یہ اسٹیج میں پہنچ گئے ہیں. تو اس لیے مجھے گجرانوالہ یا کسی دوسرے شہر کا نہیں, میں راولپنڈی میرا اپنا شہر ہے, تو میں اسی میں ہی کام کو کر رہا ہوں. اچھا, یہ بتائیے, یہ جب سے آپ نے یہ کام شروع کیا ہے, آپ کی عام اپنی زندگی پہ اس پہ کیا اثر پڑا ہے؟ نہیں, کوئی خاص اثر نہیں میری زندگی پہ پڑا مجھے, بلکہ اس میں اس کام کے کرنے سے, کھانے کے کام سے اور راہ اللہ کے کام کرنے سے مجھے بڑا ایک سکون ملتا ہے. رات کو نیند بڑی زبردست آتی ہے, اور مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے اس میں. اچھا, مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, ہر سال بڑھ جاتی ہے, اس کام پہ کوئی فرق پڑا ہے اس سے؟ جی بالکل فرق پڑتا ہے, بلکہ آج کل بہت زیادہ ہم اس میں مقصد ہیں پریشر میں ہیں کہ جی کہ مہنگائی کا ریٹوں کا, کیونکہ میرا گاڑی کا کام ہے, میرا ہوٹل نہیں ہے یا کوئی دکان نہیں ہے, تو میں گاڑی میں مقصد کسٹمر کو میں نے لے کے آنا ہوتا ہے اپنے پاس. تو اس وجہ سے تھوڑا سا مہنگائی کی وجہ سے ریٹوں کا ایشو بنا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ سونا رب مدد کر رہا ہے, تو چلا رہے ہیں سلسلہ. سستا کھانا بیچتے ہیں, جو دکاندار ہم سے لیتے ہیں ان کو بھی ہم سستا کھانا دیتے ہیں. اور یہ صدر مارکیٹ میں تقریباً جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں, تقریباً یہاں پہ برانڈ جتنے بھی ہیں وہ ہیں, ان کے جو امپلائی ہیں
وہ انہیں سستا کھانا چاہیے ہوتا ہے اور ہم گھر کا صاف ستھرا کھانا دیتے ہیں تو وہ خوشی سے لیتے ہیں. اچھا 200 افراد کا کھانا تیار کرتے ہوئے ٹائم بھی بہت زیادہ لگتا ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے گھر کا اخراجات مینیج کرنے کے لیے اپنا کام کب کرتے ہیں؟ اسی کے ساتھ جب میں صبح اٹھتا ہوں 7 بجے اور یہ ساری کوکنگ وغیرہ کرتا ہوں, میں اور میرا جو لڑکا ہے میرے ساتھ ہوتا ہے, میری مسز ہوتی ہیں, وہ ہم کام کرتے ہیں. تو کوکنگ وغیرہ کر کے ہم 12 بجے تک سارے معاملات کو کلیئر کر کے تو ادھر لے آتے ہیں اور 1 بجے میں پہنچتا ہوں. 1 بجے سے لے کے تقریباً 2 بجے تک آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے مجھے راہ اللہ کا کام کرنے کے لیے. وہ کھانا تقسیم کرنے کے بعد پھر میں اپنا کام شروع کر دیتا ہوں جو سیل کا کام ہے میرا, وہ بھی مقصد ہے کہ وہ پھر ہم 2 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک کام کرتے ہیں. جیسے جیسے کسٹمر آتا ہے ویسے ویسے ہم اس کو بیچتے ہیں, پھر شام 5 بجے تک فارغ ہو کے گھر چلے جاتے ہیں بس. اچھا یہ روزانہ کھانا کھانے والے ہوتے کون ہیں, کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی کہ اسی مارکیٹ میں یہ جو لنگر کا کھانا ہے یہ تو سارے مستحق افراد ہیں. میں ان کو کچھ ایسا لفظ نہیں استعمال کرتا, ان کے لیے مستحق افراد ہی استعمال کرتا ہوں جن کی کمزور سیلری ہے, یا جیسے آج کل مہنگائی کا دور ہے, بچ میں سفید پوش لوگ بھی ہیں. آج تو فرائیڈے کی وجہ سے تھوڑا سا رش بھی کم تھا, یہاں مقصد ہے کہ خواتین نہیں آئیں, نہیں تو مقصد ہے کہ منڈے سے ہمارا یہ سین یہ ہوتا ہے کہ لوگ گھروں سے خواتین بھی آ جاتی ہیں جو سفید پوش ہیں بیچاری, وہ آ کے اپنے گھر کے لیے کھانا لے کے چلی جاتی ہیں بچوں کے لیے. تو باقی یہ جو جتنے بھی ملازمین ہیں جن کی سیلری کم ہے, جو 20,000 18,000 20,000 25,000 سیلری ہے, اس کا گھر کا نظام چلانا مشکل ہے, تو وہ بیچارہ پھر ہم سے کھانا لے کے کھا لیتا ہے فری. اچھا یہ جو میں زیادہ تر لوگوں کو دیکھا ہے سیکیورٹی گارڈ ہیں بیچارے, جن کی تنخواہ 10 سے 15,000 کے درمیان ہوتی ہے, اگر ان کو روزانہ کھانا مل جاتا ہے تو اٹ مینس کہ مہینے کا ان کا 4 سے 5,000 روپیہ بچ جاتا ہے. تو جب آپ کو ڈیلی ان کو کھانا کھلاتے ہیں, وسیلہ آپ بن رہے ہیں, دینے والی تو ذات اللہ کی ہے, یہ بتائیے ان کے تاثرات کیا ہوتے ہیں, ان کے محسوسات, وہ کیا کہتے ہیں آپ سے؟ بس رلا مکس یعنی کہ اس کا ہوتا ہے نا, ہر بندے کے ویو اپنے انداز میں ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہم سے کھانا بھی لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں, کچھ لوگ زیادہ لوگ دعائیں دے کے جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ, باقی میں ان چیزوں کو دیکھتا نہیں ہوں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے. جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا, جیسے میرے دوستوں نے مجھے کہا یہ کام شروع کرو, تو جب شروع کیا تو میرے ایک پیارے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ جی کہ آپ یہ کام شروع کرنے لگے ہیں تو آپ کو روکنے کے لیے بندوں کی شکل میں کچھ شیطان آئے گا, وہ تمہیں روکے گا کہ یہ کام مت کرو, لیکن تم نے کسی کی سننی نہیں ہے. بس ایک کان سے ڈالو اور دوسرے سے نکالو اور اپنے کام کو جاری رکھو, اور اللہ کے فضل سے جاری رکھے ہوئے ہیں. بے شک ہمیں جو مستحق افراد ہیں میرے, جو کھانا لیتے ہیں ہم سے فری, وہ بہت زیادہ تنگ بھی کرتے ہیں, شور بھی کرتے ہیں, بار بار آتے ہیں. کوئی پیچھے بھوکا رہے جو ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی, لیکن وہ تنگ کرتے ہیں, لیکن ہم برداشت کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں. سو ناظرین, خالد صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں جو پاکستان کا اصل چہرہ ہے, یہ وہ پاکستانی ہے جن کی وجہ سے دنیا بھی توازن میں ہے اور ہمارا معاشرہ اور پاکستان بھی توازن میں ہے. آپ کو خالد صاحب سے مل کے کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.